بیگم نصرت بھٹو صاحبہ، پارٹی کے تمام شہداء کے لیے، اور خاص طور پہ آج ہمارے ایک بہت دیرینہ ساتھی ڈسٹرکٹ ایسٹ کے سابق جنرل سیکرٹری بلوچ خان گبول صاحب کا بھی انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے، اور پرسوں ہمارے ڈسٹرکٹ کورنگی الیکشن سیل کے جو انچارج تھے سابق رکن صوبائی اسمبلی وقار شاہ صاحب، ان کا بھی انتقال ہوا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کر لیجیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں سب سے پہلے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اپنے مصروف اسکیجول سے ہماری درخواست پر پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے جو بلدیاتی امیدوار ہیں ان سے ملاقات کے لیے وقت نکالا۔ سر، یہ بہت عرصے سے ہماری کوشش تھی اور ہم چاہتے تھے کہ ایک ملاقات ان تمام امیدواروں سے ہو جو کراچی شہر میں اس وقت کونسلرز کے لیے، چیئرمینز کے لیے اور وائس چیئرمینز کے لیے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، اور ان کے لیے سب سے مشکل یہ ہے کہ پچھلے کوئی 6-7 مہینے ہو گئے ہیں ان کی کمپین چل رہی ہے، اور کچھ لوگ تھک بھی گئے ہیں، اور عام طور پہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں بڑے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے بیچارے ورکر ہیں، اور بہت طویل عرصے سے کمپین چلانے سے ان کے اوپر مالی بوجھ بھی بہت بڑا ہے۔ ہم سب بہت پریشان ہیں کہ کم از کم جلد از جلد الیکشن ہو جائے تاکہ کراچی شہر میں نہ صرف یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ جیالے جیتیں، بلکہ آپ کو میئر کراچی کا عہدہ بھی جیت کر دیں، اس کے بعد آپ پیپلز پارٹی کے کسی جیالے کو نامزد کریں تاکہ وہ کراچی کے میئر کا عہدہ سنبھال سکیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک سیکنڈ ذرا میں ساجد جوکھو، لیاقت آسکانی آ یہاں پر، ساجد جوکھے صاحب اوپر آ جائیں۔ بہت شکریہ۔ سر، پاکستان پیپلز پارٹی نے، خاص طور پہ سندھ حکومت نے آپ کی رہنمائی میں کراچی شہر میں بے پناہ ڈیولپمنٹ کے کام کیے ہیں۔ بہت ساری مشکلات ہیں، بہت سارے مسائل تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ کراچی شہر کی تقریباً ہر یونین کونسل میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس موجود ہیں اور بھرپور طریقے سے اپنی مہم چلا رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل نے 2 بڑے شاندار جلسے کیے ہیں، کورنگی جیسے علاقے میں بہت شاندار پروگرامز ہوئے ہیں، باقی ملیر ہے، ساؤتھ ہے، کیماڑی ہے، ویسٹ ہے، ایسٹ ہے، ہر جگہ ہمارے جو امیدوار ہیں وہ اپنی مہم بڑی تیزی سے چلا رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا مرزا وہاب صاحب سے، جو سابق ایڈمنسٹریٹر تھے کے ایم سی کے، ہماری پارٹی کے ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں سندھ کے، کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مرزا وہاب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، صدر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ نثار کھوڑو صاحب، قائم علی شاہ صاحب، مراد علی شاہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام مقابرین اور بلدیاتی انتخابات میں لڑنے والے امیدواروں، السلام علیکم۔ جیے بھٹو۔ چیئرمین صاحب، جب آج سے تقریباً 14 ماہ پہلے آپ نے مجھے کے ایم سی بھیجا تو ایک ٹارگٹ تھا کہ کراچی شہر میں بلا تفریق خدمت کی جائے۔ جو لوگ کراچی میں مایوسی بیچتے تھے، جو لوگ کہتے تھے اختیارات نہیں ہیں، اس کے حقائق کراچی والوں کو بتائے جائیں۔ اور چیئرمین صاحب، آپ نے جو ٹاسک دیا تھا وہ میں نے، ناصر شاہ صاحب، مراد علی شاہ صاحب، سعید غنی صاحب، ہم سب نے آپ کے تمام جیالوں کے ساتھ کوشش کی بھرپور طریقے سے
کہ اس پرسیپشن کی نفی کر سکیں کہ کے ایم سی کے پاس اختیارات نہیں ہیں، ڈی ایم سی کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ ماضی میں میئر کہتا تھا، کاغذات پھینکتا تھا، کہتا تھا میرے پاس کچھ کرنے کے وسائل نہیں ہیں۔ ہم نے اسی قانون میں رہتے ہوئے، انہی وسائل میں رہتے ہوئے کراچی والوں کے سامنے کام کر کے دکھایا، کراچی میں کام کر کے دکھایا، اور کراچی والوں کی امید اجاگر کی کہ تمہیں مایوسی نہیں بیچیں گے، تمہارے سامنے کام کر کے دکھائیں گے۔ اور الحمدللہ 14 ماہ کے اندر جو چیلنج کراچی کے سامنے آیا، اس میں آپ کی انتظامیہ میں، آپ کے پیپلز پارٹی کے کارکنان نے، آپ کے جیالے ایڈمنسٹریٹر نے ان تمام چیزوں کو کر کے دکھایا تاکہ اس مایوسی کو ختم کر سکے، اس مایوسی کی نفی کر سکے۔ سر، میں بتانا چاہتا ہوں کہ قانون وہی تھا، اختیارات وہی تھے، وسائل وہی تھے، لیکن ہم نے وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کیا، اور چاہے بارشوں کا چیلنج ہو، چاہے انفراسٹرکچر کی بہتری کا چیلنج ہو، چاہے اوپن پبلک سپیسز کا چیلنج ہو، چاہے پارکوں کا چیلنج ہو، چاہے اربن فارسٹ کا چیلنج ہو، ہر اس چیلنج کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کر کے دیا، اور کراچی کے ہر ضلع میں الحمدللہ کام ہوا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا سر، وہ لوگ جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر صرف مایوسی بیچتے تھے، جو سارے مینڈیٹ لینے کے باوجود یہ کہتے تھے ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، اسی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آپ کی کراچی کی انتظامیہ نے شارع نور جہاں کو بنا کے دیا 1.25 ارب روپے کی کاسٹ کے۔ یہ سر دل محمد بیٹھا ہے، آپ کا امیدوار ہے، وہاں سے ڈسٹرکٹ کا جنرل سیکرٹری ہے، شہزاد مجید بیٹھا ہے، استاد منصور بیٹھا ہے، یہ بتائیں گے یہ نعرہ ایسے نہیں، بلاول تیرے چاہنے والے، کراچی والے، زور سے، بلاول تیرے چاہنے والے، پی پی تیرے جانے والے۔ جو لوگ سازشیں کرتے ہیں وہ دیکھیں کہ حالات کیسے تبدیل ہو رہے ہیں۔ وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل جہاں پر قبضہ گروپ تھا، بوری بند لاشوں کی سیاست ہوتی تھی، آج وہاں حالات تبدیل ہیں۔ 2 بڑے عظیم و شان جلسے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے کر کے دیے، اور لوگ وہاں پر آئے، ہزاروں کی تعداد میں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے۔ سر، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر شارع نور جہاں ایک اہم سڑک تھی، 1.25 ارب روپے کی لاگت سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اس کو بنوا کے دے رہی ہے، کام سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ جو ڈرینیج کا کام تھا، سیوریج کا کام تھا، اس کو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ پوری ڈسٹرکٹ ایسٹ سے لے کے سائٹ تک کے راستے کے جو انڈر پاسز تھے تباہ تھے، ہم نے کے ایم سی نے ان انڈر پاسز کو ریہیبلیٹیٹ کیا، ان کو ٹھیک کر کے ایک بار پھر عوام کے لیے کھولا۔ وہ عزیز آباد کے پاس جو مینا بازار تھا، حسین آباد تھا، عثمان میموریل ہاسپٹل تھا، تباہی تھی وہاں پہ، سڑک نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آج آپ وہاں کے جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر سڑک بھی ہے، اسٹریٹ لائٹس بھی ہے، اور صفائی بھی کی جا رہی ہے۔ کس نے کی؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی۔ سر، ڈسٹرکٹ ایسٹ جائیے، سعید غنی صاحب کا حلقہ ہے، بلوچ کالونی ایکسپریس وے، آج آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ تباہ ہوئی، آپ کے جیالوں نے اس کے اوپر کام کیا، کام سٹارٹ ہو گیا، ایک سائٹ کمپلیٹ کر دی ہے، تمام پیسے مختص کیے گئے، کے ایم سی کے پاس وہ تمام وسائل اس وقت موجود ہیں، اور انشاءاللہ اگلے 3 ماہ کے اندر اس سڑک کو بھی کمپلیٹ کیا جائے گا۔ کوشش کر رہے ہیں لوگ کہ جو کام سٹارٹ کیا تھا اس کو مکمل نہ کیا جائے، کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ کہ کام روک دیا جائے، لیکن انشاءاللہ میڈیا کے تعاون سے، آپ کے جیالوں کے تعاون سے ایک ایک کام کو اجاگر کیا، اور اب کراچی والوں کو نظر آیا ہے کہ وہ کام ہو رہا ہے۔ سر، اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ ساؤتھ آئیے آپ، لیاری پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے جہاں چائنا کٹنگ کر دی گئی تھی۔ اسی لیاری کے اندر چاکی واڑا روڈ پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کا افتتاح کیا، ٹینری روڈ پہ اس وقت کام ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ککری گراؤنڈ جہاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی آصف علی زرداری صاحب کی شادی ہوئی تھی، وہاں پہ ایک عظیم و شان ملٹی پرپز سپورٹ سٹیڈیم پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت بنا کے دے رہی ہے۔
لیاری کے لیے پانی لانے کے لیے جو پانی چوری ہو جاتا تھا، بلدیات ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے ناصر شاہ صاحب کی مدد سے واٹر بورڈ ایک نئی لائن ایلیویٹڈ کھینچ رہی ہے تاکہ پانی کی چوری نہ کی جا سکے اور پانی کو لیاری والوں کو دیا جا سکے۔ اسی طریقے سے کیماڑی کی طرف رخ کرتے ہیں، لیاقت آسکانی صاحب بیٹھے ہیں، قادر پٹیل صاحب بیٹھے ہیں، مندو خیل صاحب بیٹھے ہیں۔ سر، ہاکس بے کی روڈ ہو، سینڈ سپٹ کی روڈ ہو، موری پور کی روڈ ہو، مچھلی چوک سے کینب کی روڈ ہو، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے آپ کو بنا کے دی اور اس کے اوپر کام ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سائٹ جائیے سر، ہمارے صنعتی دوست وہاں بستے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مزدور وہاں جاتے ہیں، انفراسٹرکچر تباہ حال تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے سامنے مقدمہ رکھا سائٹ کی عوام کا، رکھا، بتایا ان کو کہ سر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ سر 2.5 ارب روپے منظور کیے گئے، وہاں پر 31 نئی سڑکیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت آپ کو بنا کے دے رہی ہے۔ یہ سارے کارنامے سر، یہ سارے یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کر رہی ہے جس کے اوپر بار بار لوگ تنقید کرتے تھے، وہ منفی سیاست کرنے والے لوگ، وہ منفی پروپیگنڈا کرنے والے لوگ، وہ لوگ جو بار بار کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ نہیں ہے کراچی شہر میں۔ ہم نے کام کر کے دکھایا اور الحمدللہ جو کراچی شہر کے اندر بائی الیکشن ہوا، چاہے وہ مندو خیل صاحب کا الیکشن ہو، حکیم بلوچ صاحب کا الیکشن ہو، عوام نے اپنے ووٹ سے فیصلہ کر کے دکھایا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کی جالوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ امید سر آپ کے ویژن کے مطابق جو پاکستان پیپلز پارٹی نے، سندھ حکومت نے، بلدیہ عظمیٰ کراچی نے، ڈی ایم سیز نے، سالڈ ویسٹ نے، کے ڈی اے نے، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے ایک ساتھ مل کر کام کر کے یہ جو امید کی کرن اجاگر کی ہے اس کو لوگ بجھانے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن سر میں آپ کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس امید کی کرن کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ کراچی کی جو رونقوں کو بحال کرنے کا آپ کا فیصلہ تھا، اس کو اسی طریقے سے جاری و ساری رکھنا ہے تاکہ کراچی وہ عظیم و شان شہر بن سکے جو کہ جس طریقے سے کہلانے کے قابل ہے۔ میں کورنگی ضلع کی بات کروں گا سر۔ کورنگی ضلع کے اندر 8,000 روڈ ہو، 12,000 روڈ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے بنا کے دی۔ یہ مراد علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے آپ کو بنا کے دی۔ اسی کورنگی کے اندر سر 2.5 نمبر کا برج ہو، کورنگی 5 نمبر کا برج ہو، پاکستان پیپلز پارٹی نے بنا کے دیا آپ کو۔ آٹزم سینٹر ہو، پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو بنا کے دیا۔ فشرمین راؤنڈ اباؤٹ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو بنا کے دی۔ 14,000 روڈ کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے منظوری دی ہے کہ انشاءاللہ جو آپ کا کورنگی ایکسپریس وے ہے اس کے اوپر 5.5 کلومیٹر لمبا ایک نیا فلائی اوور بنایا جائے گا اور وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت آپ کو بنا کے دے رہی ہے۔ ابھی کام ختم نہیں ہوا۔ جام صادق علی برج ہو، شرجیل میمن صاحب بیٹھے ہیں، ورلڈ بینک کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، فنڈ مختص کرا لیے اور انشاءاللہ جام صادق علی کو ریہیبلیٹیٹ بھی کریں گے اور مزید 4 لینز کا اس کے اندر اضافہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت آپ کو کر کے دے گی۔ اسی طریقے سے آٹزم سینٹر گلستان جوہر کا ہو سر، NICVD آپ نے لیاری کے اوپر مہربانی کی، لیاری جنرل ہاسپٹل میں ایک سیٹلائٹ سینٹر کھلا، کراچی کنٹونمنٹ کے ایریا میں، ملیر کے ایریا میں ایک سیٹلائٹ سینٹر کھلا، آپ نے NICVD کے فنڈز مختص کیے، 23 لاکھ افراد کا پچھلے سال مفت علاج NICVD کے توسط سے ہوا، جس کے اندر ایک بڑی تعداد کراچی والوں کی تھی، کراچی کے آپ لوگوں کی تھی۔ اسی طریقے سے سر ایک ڈسٹرکٹ سینٹرل کی عوام کا دیرینہ مسئلہ، وہ لوگ جن کے پاس 40 سال تک اس شاعرے کا مینڈیٹ رہا، حکومت وہ چلاتے تھے، KMC وہ چلاتے تھے، گورنر ہاؤس ان کے ہاتھ میں تھا، وہ کبھی KMDC کو یونیورسٹی کا درجہ نہیں دلا پائے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے سر، آپ کی سندھ حکومت ہے جس نے اس KMDC کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا۔ ساحل سمندر کا رخ کریں سر، وہاں پر اربن فارسٹ ہو، کڈنی ہل کا اربن فارسٹ ہو، کورنگی کے اندر اربن فارسٹ ہو، یہ سارا کام پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کر کے دیا۔ میں ملیر کا رخ کرتا ہوں سر۔ ملیر میں آغا رفیع اللہ صاحب کا، محمود عالم جاموڈ کا حلقہ ہے، سلیم بلوچ صاحب کا حلقہ ہے، وہاں پر کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ کے تحت شیرپاؤ کالونی میں سٹار گراؤنڈ کے اندر 1.25 ارب روپے کا ملٹی پرپز سپورٹ سٹیڈیم، جس کے اندر فٹ بال فیسلٹی ہوگی، تمام فیسلٹیز ہوگی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ملیر کی عوام کو دینے جا رہی ہے۔ ابراہیم حیدری کا رخ کریں، ابراہیم حیدری میں اگین کورنگی اور ملیر کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے
तकरीबन 2 अरब रुपए लागत के कराची नेबरहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत मंसूबे तकमील की तरफ है और मेरे ख्याल में पहला मंसूबा इंशाल्लाह सर अगले 10 से 12 रोज़ में उसका इफ्तिताह पब्लिक के लिए कर दिया जाएगा। सलीम बलोच साहब के हल्के में जाएं, यूसुफ बलोच साहब के हल्के में जाएं, हकीम बलोच साहब का वो हल्का है। कराची नेबरहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत गालिबन 4 पार्क्स, प्लेग्राउंड्स और तकरीबन कोई 10.25 किलोमीटर की डुअल ट्रैक रोड ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत करने जा रही है। और सर पहली बार शहर में ये हो रहा है कि सड़क बनाने से पहले सेवरेज को क्लियर किया जाता है, ड्रेन्स को ठीक किया जाता है। और यही नतीजा था सर कि हालिया बारिशों में 1150 मिलीमीटर बारिश हुई। मैं लोगों को हवाला देना चाहूँगा जो कहते हैं 2007 में सीएम साहब बैठे हैं, कराची में बारिश हुई थी, 225 मिलीमीटर बारिश हुई थी, 95 लोगों का इंतकाल हुआ था और शहर कई रोज़ तक बंद हो गया था। अब की बार जुलाई अगस्त के 50 रोज़ में 1150 मिलीमीटर बारिश हुई, 5 गुना ज़्यादा बारिश हुई। लेकिन नतीजा ये हुआ कि वज़ीर आला सड़क पर था, वज़ीर बल्दियात सड़क पर था, एडमिनिस्ट्रेटर सड़क पर था, जियाले सड़क पर थे। कराची को हमने बंद नहीं होने दिया। और मैं समझता हूँ सर ये जो उम्मीद की किरण कराची वालों में जागी है कि कराची को अब बंद नहीं होने देना। कोई ये जो लोगों की ईमा पर कराची को बंद कर दिया जाता था, अब वो कराची हमको नहीं चाहिए। हमको वो कराची चाहिए जो फलता फूलता हो, वो कराची चाहिए जिसमें तरक्की हो रही हो। आखिर में सर 2 चीज़ें जिसके ऊपर मुनाफिकीन तनकीद करते थे कि बसें नहीं हैं, बसें नहीं हैं। हर बार हमने वादा किया, इस साल बजट में पैसे अप्रूव कराए वज़ीर आला सिंध से कि कराची शहर के अंदर बसेस चलेंगी, मास ट्रांजिट चलेगा। बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की कि ये वादा वफा नहीं होगा। बड़े लोगों ने कहा ये बसें नहीं आएंगी, ऐसे बड़े वादे हुए हैं। लेकिन देखा सर कि कराची शहर के लिए 240 नई ब्रांड न्यू बसेस आपकी हुकूमत ने, आपकी पीपल्स पार्टी ने ला के दी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सर 240 नई बसेस कराची में चला के दी। फिर लोग कहते थे ऑरेंज लाइन नहीं चलेगी, ईदी लाइन नहीं चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर ट्रांसपोर्ट मौजूद हैं, आपको ऑरेंज लाइन चला के दी ताकि औरंगी टाउन की आवाम, अली अहमद जान साहब बैठे हैं, औरंगी टाउन की आवाम बाआसानी और ईदी लाइन और ग्रीन लाइन के ज़रिए नुमाइश तक आ सके। बात अभी ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान का पहला विदाउट सब्सिडी चलने वाला ट्रांसपोर्ट का मंसूबा, पहला, जितने भी मंसूबे मास ट्रांजिट के पाकिस्तान में चल रहे हैं सब पे सब्सिडी दी जा रही है। पहला मंसूबा विदाउट सब्सिडी वो आपकी पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने तैयार किया रेड लाइन की शक्ल में, और तकरीबन 100 अरब रुपए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत रेड लाइन के लिए कराची शहर में खर्च करने जा रही है, जिसके तहत मलीर से लोग यूनिवर्सिटी रोड से होते हुए सीधा नुमाइश तक आएंगे। और आपकी कैमरे, आपके मोबाइल फ़ोन, आपकी आंखें देख सकती हैं वो कि इस वक्त भी यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर इस वक्त वो काम होता हुआ नज़र आ रहा है। और ताकि सब्सिडी ना देनी पड़े, हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक फ़ैसला किया कि बायोगैस टेक्नोलॉजी पे, ये गोबर से आपकी बिजली पैदा की जाए, उस गोबर की एनर्जी के ज़रिए उन बसेस को चलाया जाए। उस मंसूबे की भी सर मंजूरी दी गई है और बायोगैस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये रेड लाइन मंसूबा इंशाल्लाह चलेगा। सर एम्बुलेंसेस के लिए बड़ी बात की जाती थी। वज़ीर आला सिंध ने 2018 की अपनी बजट स्पीच में वादा किया कि सरकारी सतह पर फुली इक्विप्ड एम्बुलेंसेस को चलाया जाएगा। पहले फेज़ में हमने 68 एम्बुलेंसेस को टेक ओवर किया
45 करोड़ रुपए सालाना उन 68 एम्बुलेंसेस के ऊपर सिंध हुकूमत खर्च करती थी। फ्री ऑफ कॉस्ट ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती थी और फिर फैसला किया गया कि इसको मजीद एक्सपैंड किया जाए। सर इसी साल 230 नई एम्बुलेंसेज आपने अपने सिस्टम में इंजेक्ट किए हैं रेस्क्यू 1112 के ज़रिए, जो कि एक आम मरीज़ को बासानी उसके घर से अस्पताल की तरफ लेके जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सर ये वो अवामी स्ट्रैटेजी थी जिसकी तकमील आपके दौर में हुई है और ये जो बेहतरी तरक्की का सफ़र है इंशाल्लाह आपकी लीडरशिप में, आपके विजन के मुताबिक इंशाल्लाह इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन बढ़ाता रहेगा। क्या आप लोग बिलावल साहब के साथ हैं, पीपल्स पार्टी के साथ हैं? बताओ कराची पीपल्स पार्टी का साथ दोगे? मुनाफिकीन को जवाब दो, पीपल्स पार्टी का साथ दोगे? कराची किसका? कराची किसका? कराची किसका? जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। मैं अभी मुर्जा वहाब ने जो बातें बताई, मैं यकीन से कह सकता हूं कि जो काम पीपल्स पार्टी ने कराची में किए हैं उनमें से ये चंद मिसालें हैं। आप गवाह हैं कि कराची शहर की गली गली में इस वक्त काम हो रहा है, गली मोहल्लों में काम हो रहा है। इससे पहले कि मैं किसी और को तकरीर के लिए बुलाऊं, एक मेरा काम आसान करें। आप सब मेरे गले में पड़े होते हैं कि इलेक्शन जल्दी कराओ, जल्दी कराओ, जल्दी कराओ। आज बिलावल साहब भी बैठे हैं, सीएम साहब भी बैठे हैं। 15 को इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आगे तो नहीं होना चाहिए इलेक्शन? लड़ोगे 15 को ही, जीतोगे 15 को। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, मेरी आसान आपने कर दी वो मुश्किल। मैं एक गुजारिश करूंगा, जो दोस्त बार बार आगे आ जाते हैं ये मोबाइल फ़ोन लेके, आगे मत आइए, जहां बैठे वहीं से तस्वीर बना लें, वीडियो बना लें, आगे ना आए। मैं गुजारिश करूंगा वजीर बल्दियात नासिर शाह साहब से कि वो आएँ और मुर्जा वहाब ने जो सिलसिला थोड़ा सा कहीं छोड़ा है, अगर कमी कोताही है तो उसको मजीद आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। काबिल इज़्ज़त व एहतराम मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मोहतरम निसार अहमद खोड़ो साहब, मोहतरम साईं कायम अली शाह साहब, मोहतरम साईं मुराद अली शाह साहब, मोहतरम मंजूर वसान साहब, स्टेज और मेरे सामने बैठे हुए इंतहाई काबिल इज़्ज़त व एहतराम बहनों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। नाराए भुट्टो। चेयरमैन साहब, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने टाइम दिया। आज जैसे कराची की बात हो रही है तो कराची वालों ने देख लिया कि आपका एक कारकुन, एक जियाला जिसको कुछ अरसे के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, तो उसने बहुत सारे काम किए और आज इसीलिए कराची वालों ने ये फ़ैसला भी एक तरह से किया हुआ है कि वो आइंदा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे। आपका जो विज़न है तरक्की का, भलाई का, अमन का, बेहतरी का, उसको मुकम्मल करने में सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब, उनकी पूरी टीम यहाँ पे दिन रात कोशा है कि ये सारी चीज़ें लाई जाएं। मुर्जा साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताई और मैं आपका और ज़्यादा टाइम नहीं बीच में रहना चाहता क्योंकि अभी और तकारीर भी हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि जो आपकी टीम है यहाँ पे वो दिन रात कोशा है। आपने जो डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेशल असिस्टेंट और जो हमारी पार्टी के सदर साहिबान हैं, दीगर कारकुन हैं, वो सब दिन रात काम कर रहे हैं और जिसकी वजह से बहुत चेंज आई है। ये जो तूफ़ानी बारिशें आईं जिनकी वजह से बहुत सारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बेहतर किया गया था उसमें थोड़ा सा इशू हुआ है, लेकिन आज भी दीगर तमाम कामों के साथ साथ कराची शहर की 500 के करीब छोटी बड़ी सड़कों पर काम शुरू है। कुछ पे शुरू हो चुका है, कुछ पर शुरू होने वाला है। जिस तरह मुर्जा ने कहा कि रोड़े अटकाए जाते हैं,
جو ٹینڈرنگ پروسیس ہے اس کے خلاف اسٹے لے لیا جاتا ہے اور بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ پہ چل رہا ہے. آج بھی اسٹے آیا ہوا ہے ہمارے بہت سارے ترقیاتی کاموں پہ، لیکن ان کو پراپر طریقے سے جو ہماری لیگل ٹیم ہے وہ فیس کر رہی ہے، اور یہ جو آپ کا ترقی کا سفر ہے یہ نہیں رکے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. میں ایک مرتبہ پھر یہ دوست جو آگے آ جاتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ پیچھے جا کے بیٹھیں، اگر کرسی نہیں تو آپ کو کرسی میں فراہم کر دیں گے. میں گزارش کروں گا وقار مہدی صاحب سے جو اس وقت نئے سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، اور پیپلز پارٹی کراچی کے یہ تمام امیدواران، عہدیداران، چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کا، آصف علی زرداری صاحب کا، فریال ٹالپور صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقار مہدی صاحب جیسے ہمارے پرانے دیرینہ ساتھی کو سینیٹ کے لیے منتخب کیا. میں گزارش کروں گا کہ وقار مہدی صاحب آئیں اور اپنے خیرات کریں. میرے انتہائی قابل احترام چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کے صدر محترم جناب نثار احمد کھوڑو صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ سائیں مراد علی شاہ صاحب، میرے انتہائی محترم پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما سائیں قائم علی شاہ صاحب، اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے سینئر پارٹی کے دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم. جی بھٹو، جی شہید رانی بے نظیر بھٹو صاحبہ. ایک تو میں انتہائی مشکور ہوں، شہید غنی صاحب نے مجھ سے پہلے بات کی، چیئرمین صاحب آپ کا، کہ مجھ جیسے ایک کارکن کو آپ نے اتنے بڑے عہدے سے نوازا اور مجھے سینٹ کی نشست پر یہاں نامزد کیا اور میں منتخب ہوا، اور وہ بھی میں بلا مقابلہ منتخب ہوا، اور میں انشاءاللہ آپ کی جو توقعات ہیں انشاءاللہ میں پورا اترنے کی اس پہ کوشش کروں گا. دوستوں، ساتھیوں، آج یہاں کراچی کے دوست، ساتھی، کارکن، عہدیدار موجود ہیں، اور میں مشکور ہوں کہ چیئرمین صاحب نے آج انہیں وقت دیا اور وہ ان سے بات بھی کریں گے. سر، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کراچی شہر کو ہمیشہ اون کیا ہے، اس کی شہر کی ترقی پر ہمیشہ توجہ دی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا دور ہو، جناب آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان ہوں، یا صوبے میں ہماری حکومت ہو، چاہے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب ہوں، چاہے آج وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب ہوں، اس نے کراچی شہر کو ہمیشہ جو ہے اہمیت دی ہے اور اس کی کراچی شہر کی ترقی کے لیے ہمیشہ کام کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ یقین نہیں رکھتی کہ جہاں اس کو ووٹ ملے گا وہاں کام کیا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے، یا مرزا وہاب صاحب نے بہت تفصیل سے، اور اس کے بعد ناصر شاہ صاحب نے بھی کراچی کی پہ بات کی ہے. میں بتاؤں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر اعظم منتخب ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے کراچی شہر کے ڈسٹرکٹ ویسٹ اس وقت ہوتا تھا جو اب ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے، انہوں نے لیاقت آباد جیسے علاقے کے اندر سپر مارکیٹ اور ناز آباد جیسے علاقے کے اندر وہاں پہ عباسی سے ہسپتال قائم کیا. ان دونوں جگہوں سے جماعت اسلامی کے ایم این ایز اور نمائندے منتخب ہوتے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بلا امتیاز خدمت کی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہی ویژن ہے کہ کراچی شہر کا کوئی کونا ہو، کوئی گوٹ ہو، کوئی شہر ہو، کوئی ٹاؤن ہو، اس کو ہم نے ترقی دینا ہے، اس کو ہم نے پانی بھی پہنچانا ہے، اس کا ہم نے سیوریج نظام بھی ٹھیک کرنا ہے، اس کی ہم نے سڑکیں بھی ٹھیک کرنی ہے. تو انشاءاللہ کراچی شہر کے اندر جس تیزی کے ساتھ ہم نے کام کیے ہیں، اس کی مثال 30 سالہ دور میں جو یہاں لوگ قائم رہے، یہاں پہ انہوں نے حکمرانی کی، وہ بھی اس کی مثال نہیں پیش کر سکتے. ماضی کے اندر 2002 میں جو حکومت تھی اس کو پیسہ بہت ملا لیکن ترقی کچھ نہ دی. کسی کو 400 ارب روپے ملے اس کراچی شہر کی ترقی کے لیے، لیکن وہ کام نہیں کر سکا. مرزا صاحب نے بالکل صحیح کہا، مسئلہ اختیارات کا نہیں تھا، مسئلہ نیت کا تھا. ہماری نیت ٹھیک ہے، ہماری نیت کراچی والوں کے لیے ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اسی نیک نیتی کے ساتھ ہم کراچی کی ترقی کے لیے گامزن رہیں گے، اور انشاءاللہ
जनवरी 2023 को जो इलेक्शन होंगे, चेयरमैन साहब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये कराची के कारकुन आपको मायूस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आपको ये कराची से जियाला मेयर मुंतखब करा के देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। मैं एक और भी आपको बात बताऊं कि कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसके कैंडिडेट्स इस बल्दियाती इलेक्शन में अनअपोज आए। हमारा एक चेयरमैन अनअपोज है, हमारा एक वाइस चेयरमैन अनअपोज है, हमारा 2 काउंसलर्स अनअपोज हैं, एक सेंट्रल से और एक कोरंगी से, और ये किसी और पार्टी को नहीं हुआ, एजाज़ हासिल पीपल्स पार्टी को ये मिला है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि पीपल्स पार्टी कराची शहर में बहुत ज़्यादा मकबूल हो रही है। मैं गुजारिश करूँगा चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से कि वो आएँ और कराची में जो उन्होंने बहुत ज़्यादा बेपनाह तरक्याती काम किए हैं उसकी तफसील को आगे बढ़ाएं जहाँ से मिर्ज़ा वहाब ने छोड़ा था। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब कायम अली शाह साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध निसार अहमद खोड़ो साहब, यहाँ स्टेज पे बैठे हुए पार्टी के कारकुन और कराची के 7 अजला से आए हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, अस्सलाम वालेकुम। जीए भुट्टो। चेयरमैन साहब वक्त कम है इसलिए लिस्ट पूरी मुर्तज़ा वहाब ने बता दी थी, लेकिन मेरा ख्याल है मुर्तज़ा से भी काफ़ी चीज़ें रह गई हैं और मैं भी बहुत चीज़ें भूल जाऊंगा इस कलील वक्त में। जिस तरीके से आपकी क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 से लेके जब ये हुकूमत आई है, सबको याद होगा कि 2008 में क्या सूरत हाल थी कराची की। मुर्तज़ा ने बताया यहाँ ज़बरदस्ती शहर बंद करा दिया जाता था। कराची को दुनिया में 6ठा बदतरीन शहर कहते थे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। हमें सबसे पहले तो इस शहर के लोगों को सुकून दिलाना था दहशत गर्दों से। आजकल वाकई हम बात करते हैं स्ट्रीट क्राइम्स और कुछ इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन पहले जो दहशत गर्दी थी यहाँ एक एक दिन में 20-20, 25-25 लोगों की हलाकतें होती थी। उस वक्त कोई डेवलपमेंट की नहीं सोचता था। अब आज जब हम डेवलपमेंट की सोच रहे हैं उसकी वजह यह है कि कायम अली शाह साहब के ज़माने से सबसे पहले बहुत बड़ा चैलेंज था कि यहाँ हम अमन व अमान कायम करें। और मैं ये आपको दावे से कह सकता हूँ, हाँ कुछ मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन जितना बड़ा शहर कराची है, 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी कराची की है। दुनिया के किसी और शहर में देख लें, हाँ स्ट्रीट क्राइम है, वो नहीं होनी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन साहब आपकी क़यादत में जो ये स्ट्रीट क्राइम होते हैं उनको भी ख़त्म करेंगे। लेकिन अब कराची को कोई दहशतगर्द बंद नहीं कर सकता। कराची में अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत है और कराची शहर में इंशाअल्लाह ताला अमन अमान होगा। मैं टाइम कम है, मुर्तज़ा ने थोड़े से अरसे के लिए एडमिनिस्ट्रेटर आया था। आपने देखा कराची को जब मालकी मिलती है, इसलिए कि उससे पहले कराची की मालकी नहीं, हमें तो वो कहते थे कि पीपल्स पार्टी कराची के बारे में नहीं सोच रही। और 2018 के इलेक्शन में जिस तरीके से धांधली, अब तो सारी बातें सामने आ रही हैं, खुद बता रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं हाँ जी हमारी मदद हुई थी, लेकिन तुमने कराची के साथ क्या किया। कभी आते थे 200-250 अरब रुपए का ऐलान, कभी 1100 अरब रुपए का ऐलान। 11 रुपए खर्च नहीं किए इन्होंने कराची में। और ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत थी जिसने, अब मैं वो सारी स्कीमें दोबारा नहीं बताऊंगा जो मुर्तज़ा ने बताई हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें आपको बताऊं। अमन अमान के बारे में बताया, जो अस्पतालें कराची शहर में जो वफाक के पास होती थी, जिना अस्पताल ले लें, NICVD ले लें, SIUT का काम ले लें,
ان کی جو بہتری آئی ہے اور کراچی کے لوگوں کے لیے اور پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے جو یہاں مفت علاج ہوتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کر کے دکھایا ہے. یہاں پہ ابھی بارشوں کی بات ہوئی تھی اور مرتضیٰ نے بتایا 1100 ملی میٹر بارش, اور یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ میں نے پورا ان کے سامنے پیش کیا تھا جب 2007 کی بارش ہوئی تھی. اس سے جو ہے وہ 1/4 بھی نہیں تھی وہ, اور پورا شہر ناگن چورنگی میں اس وقت 7-7 فٹ پانی تھا. اس وقت رات کو بارش ہوتی تھی, صبح تک پورا شہر پانی سے صاف ہوتا تھا. ہاں کچھ علاقوں میں ضرور مسائل ہوتے تھے اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے, لیکن یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے. آج چیئرمین صاحب یہاں پہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے ورکرز ہیں, آپ لوگ ہو ساؤتھ والے, ڈسٹرکٹ ویسٹ کے لوگ ہیں ویسٹ والے, ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ورکرز ہیں, ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ورکرز ہیں, دیکھیں ڈسٹرکٹ کورنگی کے ہیں, اور آپ نے نیا ڈسٹرکٹ بنایا ڈسٹرکٹ کیماڑی کے ورکرز ہو ادھر, اور ڈسٹرکٹ ملیر. یہ سب اب ہمارے ورکرز کراچی شہر اب آپ کے حوالے ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے ہے یہ کراچی شہر. اب ہمارے ساتھ مل کے ہم سب ورکرز, اور چیئرمین صاحب میں ایک بات کہہ دوں, آپ ضرور, آپ کا آبائی شہر لاڑکانہ ہے لیکن آپ پیدا کراچی میں ہوئے ہیں اور کراچی والے آپ کو اپنا سمجھتے ہیں اور آپ ہیں پورے پاکستان کے لیڈر ہیں, لیکن کراچی والے خاص طور پہ اب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آپ کی قیادت میں ہم کراچی کو, جو ایک روشنیوں کا شہر تھا کراچی, جو 1980 سے پہلے تک جب یہ دہشت گردی اس ملک میں شروع ہوئی, ایک کلاشنکوف کلچر اور ایک منشیات کا کلچر شروع ہوا, اس سے پہلے کراچی دنیا کا ایک فارورڈ لکنگ اور ماڈرن ترین شہر ہوا کرتا تھا, وہ سہولیات تھیں. لیکن اس کے بعد سے جب سے ایک دہشت گردیاں شروع ہوئی, اور اس کے بعد جب دوسرے لوگ آئے جو صرف بات کرنا جانتے ہیں, کام کرنا نہیں جانتے, اب آپ کے ورکرز ہیں, آپ کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی کراچی کو, یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ سب کراچی کو ٹھیک کریں گے, کراچی کو ایک بہترین شہر کریں گے. آپ لوگ سب بتائیں, یہ چیلنج لینے کے لیے آپ تیار ہو؟ پکی بات ہے, میں کوئی بڑی بات تو نہیں کر رہا ہوں اپنے چیئرمین کے سامنے. آپ لوگ کراچی کو بدلو گے کہ نہیں بدلو گے؟ انشاءاللہ تعالی. اور ہم اپنے چیئرمین کی قیادت میں ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں گے, اور چیئرمین صاحب انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ کے ورکر سامنے بیٹھے ہیں یہ کراچی شہر کو ایسا بہترین شہر بنائیں گے کہ لوگ جیسے پہلے دنیا بھر میں کراچی کے چرچے تھے ویسے ہی چرچے ہوں گے, ایک امن کا گہوارہ ہوگا, ایک روشنیوں کا شہر ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی آپ کو کبھی بھی کراچی کے یہ ورکرز کبھی بھی نا امید نہیں کریں گے. میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا اس لیے کہ چیئرمین صاحب نے تقریر کرنی ہے, ابھی نثار صاحب نے بھی کرنی ہے. ایک نعرہ لگاتا ہوں دیجیے گا دے میں, تاکہ اب یہ کراچی پورے کو بلکہ پورے پاکستان کو پتہ چل جائے کہ اگر کوئی کراچی میں حق حکمرانی رکھتا ہے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے, صرف بھٹو کی پارٹی ہے. اس لیے بھٹو کا نعرہ ایک زوردار میرے ساتھ لگائیے گا, نعرہ بھٹو. بہت شکریہ جی. میں ایک چیز اور یاد کرا تھا جب آپ کو دوستوں کو کہ اس مرتبہ جب بارشیں ہوئیں تو شارع فیصل پر نرسری کی جگہ ایسی تھی جو 50 سال میری عمر ہے میں نے ہر بارش میں اس روڈ کو بند دیکھا ہے. یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ شارع فیصل نرسری کے مقام پر بند نہیں تھی, وہ چلتی رہی. گلستان ظفر ڈوب جاتا تھا, قائم خانی صاحب بیٹھے ہیں,
اس سال نہیں ڈوبا. یوسف گوڈ ڈوب جاتا تھا, اس سال نہیں ڈوبا. تو جو علاقے ایسے تھے جہاں پانی بہت ہوتا تھا, سندھ حکومت کی کاوشوں سے وہ علاقے سے محفوظ رہے. ابھی جو پچھلے سال کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی کراچی کی وہ واحد جماعت تھی جس نے کراچی کے 7 کینٹونمنٹ بورڈز میں نشستیں جیتی ہیں, اور پاکستان کا سب سے بڑا کینٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ پیپلز پارٹی نے جیتا ہے. یہ تبدیلی ہے کراچی میں, اور انشاءاللہ تعالی یہ بلدیاتی الیکشن میں بھی نظر آئے گی. میں گزارش کروں گا نثار احمد کھوڑو صاحب سے, پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر, کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, مرکزی رہنما جناب قائم علی شاہ صاحب, سندھ کے چیف منسٹر جناب مراد علی شاہ صاحب, اس کے کابینہ کے ممبر, ہمارے کراچی ڈویژن کے پریزیڈنٹ, ہماری سندھ کے جنرل سیکرٹری, اور آج اس سری بھری محفل میں بیٹھے ہوئے ایم پی ایز, ایم این ایز اور بلدیاتی انتخابات میں امیدوار, السلام علیکم. جیے بھٹو, جیے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید. سر میں زیادہ بات نہیں کروں گا, میں صرف اس بات پہ مجھے مبارکباد دینے دیں سعید غنی اور اس کی ٹیم کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلی دفعہ کراچی کے ہر سیٹ پر امیدوار کھڑا کر دیا. کوئی ایسی سیٹ نہیں ہوگی, کاؤنسلر سے لے کے چیئرمین تک, یہ ساری ہم نے سوچا آپ سب کو ہم اپنے اپنے علاقے کا لیڈر بننے کی اہلیت سمجھتے ہیں. آپ ورکر ہیں, آپ ووٹر ہیں, آپ عہدیدار ہیں, جو کچھ بھی ہیں. ہم نے یہی سوچا کراچی کو ہر وارڈ کی لیڈرشپ میسر کریں, وہ کر دی ہے. جو کامیابیاں ہوئی ہیں وہ بھی بتائیں مرتضی وہاب صاحب نے, سعید غنی صاحب نے. ترقیاتی کاموں کے لیے جب بھٹو صاحب مخالفوں کے علاقے میں اسپتال اور مال بناتے ہیں تو یہ وہ تسلسل ہے جو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی شروع کیا, اور یہی کہا تھا کہ چلا کراچی میں اگر میں جیت نہیں بھی پاتی لیکن کراچی میرا شہر ہے, وہاں 200 ارب روپے کا پیکج دے کر اس نے جو ترقیاتی کام شروع کرائے تھے, یہ سارا کراچی اسی کا نتیجہ ہے, اسی کا نتیجہ ہے. شروع ہوا تھا لیاری ایکسپریس وے سے, ناردرن بائی پاس سے, کے پی ٹی برج سے, سوراب بوٹ والی برج سے, ایئرپورٹ والی برج سے. یہ سب تب کی تدبیریں ہیں, اور کراچی پاکستان کا شہر ہے, پاکستان کا فیس ہے, اور یہ فیس کسی نے مسک کیا تھا, مسک, اس کا مقابلہ کیا. آپ کے اگر احسان ہے پیپلز پارٹی کے تو کراچی میں امن امان بحال کرنے کے آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہماری زندگی بچائی, نہ صرف امن امان کی طرح سے, لیکن آپ نے وہ سہولت کی دی, صحت کی سہولت دی جس میں میری جان بچ سکتی ہے, میرا دل بچے گا تو میں زندہ رہوں گا. آپ نے انسانیت کی خدمت کر کے آپ نے وہ کام کیا. ترقیاتی کام آپ کا پیسہ ہے, آپ کے اوپر لگنا چاہیے. یہ آپ کی خاص توجہ تھی کہ ہر حلقے میں آپ نے کہا ترقیاتی فنڈ دو, کہ وہاں کوئی بھی ہو, جس کا بھی علاقہ, لوگ تو رہتے ہیں نا, لوگوں کی اچھائی ہو, لوگوں کی زندگی بہتر ہو, لوگوں کے آنے جانے کا سفر اچھا ہو. اگر روڈ بنیں گے تو میری یہ ریڈ بسز بھی چلیں گی, نہیں تو کھڑ میں تو نہیں چلیں گی نا. اس لیے آپ نے روڈ بھی بنائے, اسپتال بھی بنائے, یونیورسٹیاں بھی بنائی, اور پڑھائی بھی کی. یہ ساری صورتحال آپ کے لیے. آپ صرف اب مجھے یہ بتاؤ کہ ہم نے آپ کو حصے دار بننے کے لیے دعوت دے دی, آپ کو منتخب کیا ہے. اب کراچی کا جیسے نعرہ لگاتے ہو نا کہ کراچی کس کا, بلاول کا یا بھٹو کا,
تو پھر مجھے کر کے دکھاؤ 15 جنوری کو کہ جب تم آؤ تو پیپلز پارٹی کے نعرے ہی نعرے ہوں، جب آؤ تو پیپلز پارٹی زندہ باد کے نعرے ہوں اور بلاول کے زندہ باد کے نعرے لگے رہوں۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا، آپ آئے ہو، آپ اپنے لیڈر کے سامنے بیٹھے ہو اور لیڈر آپ سے ضرور بات کرے گا۔ اسی کا ہی آپ کا انتظار تھا، اسی کا ہی آپ کا انتظار تھا کہ جب آپ کہتے تھے کام کرواؤ کام کرواؤ کام کرواؤ، تو پھر سندھ حکومت کا بھی شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے کہ ہاں ہمیں کراچی کے گلی کوچوں میں کام کر کے دے دیا، اور دے کر ہم اپنے علاقوں میں جا سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ٹائم ضائع نہیں کرتی، جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے۔ بہت شکریہ۔ چیئرمین صاحب، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو تمام قوموں کا ایک گلدستہ کہا جاتا ہے، ہمیں یہ اعزاز ہے کہ آج جو یہ کینڈیڈیٹس آپ کے سامنے ہیں، اس میں ہر رنگ و نسل، مذہب و مسلک کا کینڈیڈیٹ موجود ہے، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اور تمام زبانیں بولنے والے جو لوگ کراچی میں بستے ہیں ان کے نمائندے یہاں موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کراچی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر یہ بھرپور کامیابی حاصل کریں گے۔ میں اپنے محبوب چیئرمین کو بلانے لگا ہوں اور نعرے لگاؤں گا، کھڑے ہو کر تالیاں بجا کر اپنے چیئرمین کا استقبال کرنا ہے۔ بی بی تیرا تیر چلے گا، بی بی تیرا، بلاول تیرا، بھٹو تیرا، آصف تیرا، تیر چلے گا، تیر چلے گا، تیر چلے گا، تیر چلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سعید بھائی کو دے دیں، آپ سعید بھائی کو دے دیں، چھوڑے آپ اپنا سیکیورٹی والے کو منع کرے جنید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیے بھٹو، میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے نیا سال کا جو جشن ہے وہ اپنا کراچی والوں کے ساتھ منانا ہے۔ تو جب فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ کیا ہم یہ میٹنگ، ہم یہ جشن 31 دسمبر کو رکھے یا 1 جنوری کو رکھے، تو پھر کافی سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جبکہ ہم پیپلز پارٹی کے کراچی کا نیو ایئرز میٹنگ رکھ رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ یہ جو اجتماع ہے وہ 31 دسمبر کو رکھا جائے، نہ کہ ہم 1 جنوری کے صبح کو رکھا جائے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ پوری شہر آج رات 12 بجے باہر نکلیں گے اور ہمارا نیا سال کا استقبال کریں گے۔ پاکستان کا، کراچی کا ہر گلی میں، ہر یونین کونسل میں کراچی والے باہر نکلیں گے، جشن منائیں گے نیا سال کا، اور ہم اس لیے اس سال کا ختم ہوتے ہوئے جشن منائیں گے، اس لیے ایک سال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھیوں نے وہ کام کر کے دکھایا جو ہم نے وعدہ کیا تھا۔ آپ نے ہی اسی شہر میں جمع ہو کے اعلان کیا تھا
کہ ہم لانگ مارچ کے لیے نکل رہے ہیں. ہم پورا سندھ کا سفر کرتے ہوئے جنوبی پنجاب پہنچیں گے. جنوبی پنجاب سے ہوتے ہوئے ہم سینٹرل پنجاب میں داخل ہوں گے. لاہور سے گزرتے ہوئے ہم اسلام آباد پہنچیں گے اور اسلام آباد پہنچ کے اس کٹ پتلی کو، اس نالائق، ناجائز، ناکام ترین وزیر اعظم کو جمہوری ہتھیار اپنا کے، آئینی راستہ اپنا کے، عدم اعتماد لے آ کے اس کو گھر بھیجیں گے. اور یہ آپ کی جیت ہے، یہ آپ کی فتح ہے کہ پہلے آپ نے عامر یحییٰ خان کو بھگایا، تو اس کے بعد آپ نے جنرل ضیاء الحق کو بھگایا کیا، لیکن اس کا دور ختم کروایا. آپ نے پھر اس کے بعد جنرل عامر مشرف کا دور کا مقابلہ کروایا، اس کو بھی ہروایا، اس کو بھی بگورا بنا دیا. اور پھر آخر کار آپ نے اس کٹپتلی کا، اس نالائق کا، اس سلیکٹڈ کا صحیح بندوبست کر دیا. آپ نے اس کو ایسے ہی نکال دیا کہ 6 مہینے گزرنے کے بعد بھی بنی گالا سے چیخیں نکل رہی ہے. اگر ہم نکلیں تو ہم سلیکٹڈ راج کے خلاف نکلے اور جمہوریت کے حق میں نکلے. اگر ہم نکلیں تو اس کی معاشی بدحالی، معاشی بحران جو خان نے پیدا کیا اس کے خلاف نکلے. اگر ہم نکلے تو ہم ان کی نفرت کی سیاست کے خلاف نکلے. اگر ہم نکلے تو ہم ان کے جھوٹ کے سیاست کے خلاف نکلے. اگر ہم نکلے تو ہم ان کے تقسیم کے سیاست کے خلاف نکلے. ان کا مقابلہ کیا اور جیت کے واپس آئے. اور انشاءاللہ تعالی جب بھی مقابلہ ہوگا تو جیت سچ کی ہوگی اور شکست جھوٹ کا ہوگا. جب بھی مقابلہ ہوگا تو جیت امید کی سیاست کا ہوگی اور شکست نفرت کی سیاست کا ہوگی. جب بھی مقابلہ ہوگا تو کٹپتلیوں کا شکست ہوگا، سلیکٹڈ کا شکست ہوگا اور جمہوری پسند قوتوں کا فتح ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک مشکل میں ہے. عمران کی نفرت کی سیاست نے ہمارا جمہوریت کو نقصان پہنچایا، ہمارا معاشرے کو نقصان پہنچایا، ہمارا معیشت کو نقصان پہنچایا. مگر اگر ہم نے یہ مشکل سے نکلنا ہے تو تاریخ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان سارے مسائل کے نکلنے کے لیے ایک ہی منشور ہے، ایک ہی نظریہ ہے، اور وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا منشور ہے. وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نظریہ ہے. وہ معاشی انصاف کا پیغام ہے. وہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ ہے. اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی جب ملک مشکل میں تھا، جب ملک مسائل سے دوچار تھا، جب معاشی بحران تھا، جب دہشت گردی کا آگ تھا، جب جمہوریت خطرے میں تھا،
تو ماضی میں بھی پیپلز پارٹی نے ملک کو بچایا اور مستقبل میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس ملک کو بچائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہماری یکجہتی کی سیاست ہے، برابری کی سیاست ہے، مساوات کا سیاست ہے. میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی کی پارٹی میٹنگ میں شریک ہوتا ہوں، بات کر رہا ہوں، اور اگر آپ ہمارا اجتماع کو کسی اور جماعت سے کمپیئر کیا جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کون سی جماعت وفاق کی جماعت ہے، کون سی جماعت ہر شہری کی جماعت ہے، کون سی جماعت یکجہتی کی جماعت ہے، کون سا جماعت نہ صرف ہر صوبہ کا نمائندگی کرتا ہے، ہر جو لینگویج ہے، جو زبان ہے اس کے نمائندگی کرتا ہے، ہر برادری کا نمائندگی کرتا ہے، تو وہ ایک ہی جماعت ہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. دوسری جماعت کہتے ہیں جو تقسیم کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، جو نفرت کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، وہ جماعتیں کہتے ہیں کہ ہمارا یہ شہر کسی ایک جماعت کا ہے، ہمارا یہ شہر کسی ایک زبان بولنے والا کا ہے، ہمارا یہ شہر کسی ایک سوچ رکھنے والا کا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو کہتی ہے کہ یہ شہر کراچی ہر کسی کا ہے، ہر زبان بولنے والے کا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو ہر طبقہ کا نمائندگی کرتا ہے، ہر علاقہ کا نمائندگی کرتا ہے، آپ سب کا نمائندگی کرتا ہے. ہم نے اسی یکجہتی کے ساتھ پورے ملک کو چلانا ہے. اسی یکجہتی کے ساتھ ہمیں اس پورے صوبہ کو چلانا پڑے گا، اور اسی یکجہتی کے ساتھ ہمیں اس شہر کو چلانا پڑے گا. میں چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب اور ہمارا جو کراچی کی ٹیم ہے، کراچی کی پارٹی ہے، آپ دونوں کے کام کو، آپ سب کے کام کو، آپ سب کے محنت کو پورا پاکستان کو نظر آ رہا ہے. مجھے اکثر کہا جاتا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کراچی کا وزیر اعلیٰ ہے، تو میں کہتا ہوں وہ کیسے؟ مراد علی شاہ صاحب تو جام شوروں سے منتخب ہے. مگر مجھے بتایا جاتا ہے کہ جتنا کام مراد علی شاہ صاحب نے اس شہر کراچی کے لیے کیا ہے، جتنا ٹائم مراد علی شاہ صاحب اس شہر کراچی کو دیتا ہے، جتنا وسائل مراد علی شاہ صاحب نے اسی شہر کراچی پہ صوبائی بجٹ کے طرف سے خرچ کیا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کا کسی اور جماعت کا وزیر اعلیٰ کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. تاریخ گواہ ہے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ پورا سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے، اور ہمارا وزیر اعلیٰ کراچی کا بھی وزیر اعلیٰ ہے. ہمارا وزیر اعلیٰ اس صوبہ کا ہر کونا کا اونرشپ لیتے ہیں، اور آپ کی محنت سے یہ نظر آتا ہے. جہاں میں جاتا ہوں، جہاں میں پہنچتا ہوں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کراچی کے جیالے ہیں وہ خدمت کرنے میں مصروف ہے. آپ کی محنت انشاءاللہ تعالی، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے جو ماضی میں آپ کا حق پہ ڈاکہ مارا جاتا تھا،
بندوق کی زور پہ دہشت کی خوف سے آپ کے ووٹ بینک کو سپریس کیا جاتا تھا. آرٹیفیشل مینڈیٹ کراچی میں کھڑا کیا جاتا تھا. حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ 18 الیکشن کا سلیکشنز کا رزلٹ ایک طرف, 2018 کے سلیکشنز میں جہاں سے آج حکیم بلوچ صاحب منتخب ایم این اے ہیں, وہاں کسی اور کو زبردستی بٹھایا گیا تھا. 2018 کے الیکشن میں جہاں آج منتخب صاحب ایم این اے منتخب ہو کے بیٹھا ہے, وہاں کسی اور کو مسلط کیا گیا تھا. لیاری کا میں کہنے والا تھا, لیاری کے اوپر بھی ڈاکہ مارا گیا. آپ کا نمائندہ آپ کے اوپر مسلط کیا گیا. جہاں ملیر میں مقابلہ ہوا تو آپ نے اس کا حساب لیا. جہاں ایسٹ میں یا کماری میں, بلدیہ میں, لیکن ڈسٹرکٹ کون سا, ویسٹ, جہاں ویسٹ میں مقابلہ ہوا وہاں آپ نے مقابلہ کیا اور اس ناانصافی کا حساب لیا. لیاری میں بھی بائی الیکشن ہونا تھا, لیاری میں بھی اپنے حساب ہی لینا تھا. وہ جو جماعت جو کہتا ہے کہ ہم نے استعفے دیے, ان کے استعفے وصول نہیں ہو رہے ہیں. ان کا لیاری کا امیدوار آپ کی محنت دیکھ کے خوف زدہ ہو گیا, ڈر گیا, کپتان کی طرح بھاگ گیا. جیالو کے خوف میں وہ اب اسپیکر کے پاؤں پکڑا ہے کہ میں نے نہیں چھوڑنا اسمبلی. جناب اسپیکر, واقعی آپ کے لیے تو امتحان ہے, آپ کے لیے تو بہت مشکل وقت آ گیا ہے. ایک طرف خان صاحب کہہ رہا ہے کہ میں نے سارے ایم این ایز کے آپ استعفے وصول کرے. جب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں, آپ کے پاس آتے ہیں, تو وہی نمائندے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میرا استعفیٰ آپ نہ وصول کریں. یہ جو جھوٹ کی سیاست کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے, اصل میں وہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. وہ جانتے ہیں کہ جب بھی مقابلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی, جہاں ان کے سامنے جیالہ کھڑا ہوگا تو وہ ہاریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ نے اذان کے لیے انتظار کرنا پڑے گا, پھر میں جلدی سے مکمل کروں. ڈینگی آپ کو دیکھ سے پتہ چلتا ہے پہلے جیت کے واپس آئے پھر سیلفی ہوگا.
تو اب آپ نے یہ بات ثابت کر دیا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی بات کرتی ہے پھر وہ کام کر کے دکھاتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے اور ہم عمران کو گھر بھیجیں گے, تو پھر ہم نے وہ کام کر کے دکھایا. باقی بہت جماعتیں ایسے بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں, مگر ایک ہی جماعت ہے جو اپنے بات پہ قائم رہتی ہے, جو ڈیلیور کرتی ہے اور جو یو ٹرن نہیں لیتا. اب آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر آپ کو موقع دیا جائے تو آپ نہ صرف صوبائی لیول پہ مگر بلدیاتی لیول پہ بھی ڈیلیور کر سکتے ہو. آپ کے پاس جب اپنا چند مہینوں کے لیے صحیح اپنا ایڈمنسٹریٹر تھا تو آپ نے دیکھا کہ کس تیزی کے ساتھ کراچی شہر میں کام ہو رہا تھا. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کے ایم سی کے دروازے عام کراچی کے شہریوں کے لیے کھل گئے تھے. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کہ کے ایم سی کسی ایک جماعت کے لیے نہیں مگر کے ایم سی ہر کسی کے لیے کام کرتا تھا. آپ نے یہ دیکھا کہ جب پیپلز پارٹی کو حکومت کی ذمہ داری ملتی ہے, چاہے وہ صوبائی لیول پہ ہو یا لوکل گورنمنٹ لیول پہ ہو, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا علاقہ سے ہمارے نمائندے جیت چکے ہیں, کہاں سے پیپلز پارٹی کے علاقے نہیں ہیں. ہم بلا تفریق کام کرتے ہیں, ہم جگہ جگہ کام کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اگر ہمارا زیادہ لوگ آئیں گے تو ہم اتنا بھی زیادہ کام کر سکیں گے. اس لیے میں آپ سب سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنا محنت جاری رکھیں. میں جانتا ہوں کہ جتنا یہ الیکشنز ہمارا لوکل باڈی الیکشنز ڈیلے ہوتے گئے اتنا آپ تنگ ہو رہے ہیں, اور میں جانتا ہوں جو لوگ الیکشنز لڑتے ہیں نا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا مشکل ہے. اور آپ نے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہوگا کہ کتنے دفعہ الیکشنز ہوتے آخری وقت میں نہیں ہو گئے. تو اب ہم چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ کراچی کے نمائندے ہیں, یہ کراچی کے ہر ایک کونے کے نمائندے ہیں, ہر یونین کونسل کے نمائندے ہیں. جیسے نثار کھورا صاحب نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کا ہر کانسٹیٹیوئنسی سے نمائندہ کھڑا کیا ہے. اب پہلے ہم شکایت کرتے تھے کہ دوسرے ہمارے جمہوری حق پہ ڈاکہ مارتے تھے, پہلے ہم شکایت کرتے تھے کہ ہم سے الیکشن کا موقع چھینا جا رہا ہے. تو اب ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہر سازش کو ناکام کریں گے اور 15 جنوری کو شہر کراچی میں الیکشن ہوگا. دیکھیں پورا کراچی تیار ہے الیکشن لڑنے کے لیے, پورا کراچی تھکے ہوئے ہیں الیکشن کیمپین کرتے کرتے. وہ بے چین ہیں کہ وہ اپنے آپ عوام کا خدمت کرنے چاہتے ہیں, ان کا نمائندے بن کے ان کے گھر کے مسائل, ان کے علاقوں کے مسائل, ان کے گلے کوچوں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں.
ہم بھی چاہتے ہیں کہ کراچی کا لوکل باڈی الیکشن اور کراچی کا جو لوکل انتظامیہ ہے ان کا نمائندگی ہو، حیدرآباد ڈویژن کا نمائندگی ہو۔ اب سیلاب تو چلا گیا، مانسون تو چلا گیا، مگر ان کے اثرات آج تک ہے۔ اگر آپ کے نمائندگی ہوگا تو سیلاب متاثر علاقے میں آپ کو مدد کرنے زیادہ آپ کو عوام کی مدد کرنے میں آپ کے فیسیلیٹیشن ہوگا۔ جہاں سیلاب نہیں بھی ہوئے وہاں بھی مسائل ہے، بہت مسائل ہے۔ اگر ان کے نمائندے ہوتے تو آپ کے اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا اور ان کا کام بھی ہو رہا ہوتا۔ ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ کون جیتے کون ہارے۔ جو بھی کراچی کا لوکل باڈی الیکشنز جیتتے ہیں، جائز طور پہ جیتتے ہیں، صاف شفاف طریقے سے، جو بھی کراچی کا لوکل باڈی، حیدرآباد کا لوکل باڈی جو بھی جیتتے ہیں ہم ان کو قبول کریں گے۔ جس کا جماعت سے بھی ہو، وہ آپ کا مخالف جماعت سے بھی ہو، اپنے ماضی میں بھی اپنے مخالف جماعت کا ناظم کے ساتھ کام کیا ہے اور مستقبل میں اگر ایسے ہو تو آپ اس صورت میں بھی کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ مگر اگر میں پیپلز پارٹی کے جیالوں کا جذبہ دیکھتا ہوں، ان عہدیداروں کا، ان امیدواروں کا محنت دیکھتا ہوں، آپ کا حکومت کا محنت دیکھتا ہوں، کے ایم سی کا حال ہی کا کارکردگی دیکھتا ہوں، باقی سارے جماعت کا جائزہ لیتا ہوں، تو مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ جو اگلا ناظم شہر کراچی کا ہوگا، میئر کا نام ناظم اچھا نہیں تھا، اچھا ناظم نہیں میئر ہوگا، چلے جو کراچی کا اگلا میئر ہوگا وہ تو اسی میدان میں بیٹھا ہے، یہاں بیٹھا ہے، اور آنے والا جو الیکشنز ہے اس کے بعد اس شہر کراچی کا میئر بھی ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ آپ نے اس شہر کو مفت علاج کے ہاسپٹلز دیے، چاہے وہ دل کا علاج کرنا پڑے تو این آئی سی وی ڈی میں وہ دل کا مفت علاج کرواتے ہیں۔ کل مجھے ہوائی جہاز میں کسی پی ٹی آئی کا سابق نمائندہ ملا، اس نے مجھے بتایا کہ اپنا جو والد ہے یا بھائی ہے ان کا ہارٹ اٹیک ہوا، تو اب میں نے پوچھا اب علاج ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا علاج بھی ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہاں علاج ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا این آئی سی وی ڈی میں ہو رہا ہے۔ اور ہم نے نہ صرف ایک ہاسپٹل مگر ہمارا یہ کوشش رہا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں چیسٹ پینٹ یونٹ ہو یا سیٹلائٹ سینٹر ہو، تاکہ ہم یہ سہولت آپ کے گھر کے دروازے تک پہنچا سکیں۔ ہمیں پتہ ہے، ہمیں احساس ہے کہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، عمران کا بنا ہوا جو معاشی بحران ہے اس کا اثرات ہم سب بھگت رہے ہیں۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی این آئی سی وی ڈی جیسے ادارے بناتے ہیں جس کا مفت علاج ہو، یا جو آپ نے کڈنی کا علاج کا فیسلٹی کم قیمت پہ ڈاؤ یونیورسٹی میں رکھوایا ہے، یا سائبر نائف کا ٹیکنالوجی سے جو مفت کینسر کا علاج ہوتا ہے، یا جو بھی آپ نے ٹراما سینٹر کا آپ نے ادھر بھی کھڑا کر دیا ہے، جو بھی آپ کے ایسے صحت کے ادارے ہیں وہ مفت بھی ہے یا کم قیمت پہ ہے، تاکہ عام آدمی کو یہ سہولت مل سکے۔ اور انشاءاللہ تعالی لوکل باڈی الیکشن جیتنے کے بعد جو کے ایم سی کے ہاسپٹلز ہے، جو کے ایم سی کے اندر ہے، آپ ان کو بھی اسی سٹینڈرڈ پہ پہنچائیں گے۔ اگر کے ایم سی آپ کا جماعت کا ہوگا تو وہ اعتراض نہیں کریں گے جب آپ کہتے ہیں
کہ سندھ حکومت ان ہاسپٹلز کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں. مجھے یاد ہے جب الیکشن سے پہلے میں کراچی پہنچا تھا تو کراچی میں جو کچرا کا نظام تھا وہ بہت ایک برا صورتحال تھا, اور میں آج یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے کراچی کو 100% کچرا سے پاک کیا ہے, مگر میں یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ جو صورتحال ہے وہ ہمارے آنے سے پہلے سے بہت ہی بہتر ہے. اور یہ ایک سفر رہا ہے, ایک دن میں یہ بہتری نہیں آیا. پہلے جب پچھلا لوکل باڈی کا نظام تھا تو کچھ علاقے آپ کے تھے, کچھ علاقے دوسری جماعتوں کے تھے. وہ جو دوسرے جماعتوں کے تھے وہ کہتے تھے نہیں یہ ہمارا خود مختاری ہے, ہم اپنا کچرا خود اٹھائیں گے. تو ہم نے کہا سو بسم اللہ, آپ خود اٹھائے, اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ کیسے صاف کر رہے تھے اپنے اپنے علاقے. جو ہمارے علاقے ہیں وہاں سے آپ نے شروع کیا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام. پہلے ان ڈسٹرکٹس میں شروع ہوئے. جب مرتضی وہاب صاحب نے کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بنا تو وہ علاقے جہاں سے ماضی میں آپ کے نمائندے منتخب نہیں تھے وہاں سے بھی آپ نے یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام شروع کیا. اور میں نے خود دیکھا ہے کہ کیسے ہمارے مین سڑکوں پہ اور جگہ جگہ بہتری آئی ہے. امید ہے جتنا ان کا تعداد بڑھے گا, اور جب آپ خود منتخب ہو کے آئیں گے اور آپ اس KMC کے نمائندے بن کے آئیں گے اور آپ اس سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام کا خود مالکی کریں گے, خود دیکھیں گے کہ کام چل رہا ہے یا نہیں چل رہا, تو مزید بہتری ہوگا. یہی کام دیکھتے ہوئے ہم نے CM صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ یہ نہ صرف کراچی میں مگر صوبہ بھر میں ہم نے یہ کام دیکھنا ہے. اور میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب نہ صرف کراچی کا ہر ڈسٹرکٹ میں یہ نظام چل رہا ہے, ہمارا اب میں نے اپنا لاڑکانوں میں بھی یہ کام شروع کیا ہے, حیدرآباد میں بھی یہ کام شروع کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی پورا صوبہ میں یہ جو سلسلہ ہے یہ چلے گا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پبلک ٹرانسپورٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, مگر ہم چاہ رہے تھے کہ اس کا حل ہم ایسا نکالیں کہ یہ پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام ہر کسی کو ملے, صرف ایک محدود علاقہ میں نہیں لیکن شہر بھر اس کا فائدہ ہو, ہر ڈسٹرکٹ کا اس کا فائدہ ہو, اور یہ مہنگا نہ ہو. یہ سہولت میں ایسی گنجائش رکھا جائے کہ عام آدمی کو فائدہ ملے, ہر کوئی اس کا استعمال کر سکے. مہنگائی کا دور میں جب عام آدمی مشکل میں ہے تو یہ نہ صرف ٹرانسپورٹ کا سہولت ہو جس میں ایئر کنڈیشننگ بھی ہو, جس میں وائی فائی بھی ہو, مگر اس کا رقم ایسا رکھا جائے کہ عام آدمی اس کا استعمال کر سکے. اور یہ جو عوامی بس منصوبہ ہے, جو پیپلز بس سروس ہے, جس کا پائلٹ پروجیکٹ شروع ہوا ہے, ڈسٹرکٹس میں ان کا کام شروع ہو گیا ہے. کراچی کے ڈسٹرکٹس میں, حیدرآباد میں, لاڑکانہ میں نے شروع کیا. انشاءاللہ تعالی صوبہ کا ہر ڈسٹرکٹ میں ہم یہ پیپلز بس جو سروس ہے وہ پہنچائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملا تو جو کام ہم کر کے دکھائیں گے وہ ہم سے پہلے کوئی اور نہیں کر سکا, اور ہم ہی یہ کام کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس شہر کو, اس صوبہ کو اپنے محنت سے, وسائل کم ہوں گے, کم وسائل میں سے زیادہ محنت سے ہم وہ کام کر کے دکھائیں گے جو ثابت کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کل بھی خدمت میں سب سے آگے تھے, اور آگے جا کے ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم خدمت میں سب سے آگے ہیں. ہم جانتے ہیں
کہ مسائل ہیں, بہت سے مسائل ہیں. میں ایک مسائل پہ خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گا, اور وہ دہشت گردی پہ میں بات کرنا چاہوں گا. دہشت گردی کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی, پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے کی, اور خاص طور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کراچی کے جیالوں نے کی. ہم نے ہر قسم کا دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے. ہم نے مذہبی دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے. ہم نے انتہا قوم پرستی کا دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے. ہم نے لسانیت کے پہ مبنی دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے. اور ہر دفعہ آپ کی قربانیوں کی وجہ سے, پیپلز پارٹی کے جیالوں کے شہادتوں کی وجہ سے, ہم نے ان دہشت گردوں کا نہ صرف مقابلہ کیا, ان کو شکست دلوائے. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان آئی تھی تو وہ انہی انتہا پسندوں کا مقابلہ کرنے آئی تھی, انہی دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے آئی تھی. وہ جو نفرت کی سیاست کرتے ہیں, جو بندوق کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں, ان کا مقابلہ کرنے آئی تھی, اور اپنی جان کی قربانی شہادت قبول کی, مگر اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹی, اپنا موقف سے پیچھے نہیں ہٹی, اور دلیری کے ساتھ جب وہ کارساز کا واقعہ ہو تو پیچھے نہیں ہٹی, اور 27 دسمبر کو شہادت قبول کی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنا. ہم نے اس ایشو میں پورا ملک میں یکجہتی بنائے, اور مل کے پہلے ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن ہوا, کراچی میں آپریشنز ہوئے, نارتھ وزیرستان میں اس کے بعد آپریشنز ہوئے. پاکستان کا جو پولیس آفیسرز ہے کوئٹہ, کراچی, لاہور, پشاور تک شہادتیں قبول کیے. ہمارا عام آدمی نے, شہری نے شہادتیں قبول کیے. ہمارا فوجی سپاہی نے, ہمارا جو افواج ہیں انہوں نے شہادتیں قبول کیے. ہمارا تو جو تعلیمی ادارے ہیں, ہمارا جو پروفیسرز ہیں, جو ٹیچرز ہیں, انہوں نے بھی قربانیاں دی, شہادتیں قبول کی. بچے اے پی ایس کے بچوں نے شہادتیں قبول کی. مگر ہمارا شہادتوں کی وجہ سے, ہمارے قربانیوں کی وجہ سے پاکستان نے وہ کام کر دکھایا جو پورا نیٹو, پورا امریکہ, پورا دنیا افغانستان میں نہیں کر سکے. ہم نے پاکستان کے اندر پاکستان کو دہشت گردوں سے پاک کروایا. وہی دہشت گرد جو ہر ہفتے 1-2 دہشت گرد دھماکے کرتے تھے, آپ کی محنت اور قربانی کے بعد ان کو لوگ نہیں مل رہے تھے جو ان کے نفرت اور ان کے دہشت گردی میں شریک ہونے کے لیے تیار تھے. کہتے تھے کہ آپ نے دہشت گردی کا بیک بون توڑا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے تو آپ کو سمجھایا ہے ماضی کے تقریروں میں ایٹسٹرا کہ خان صاحب نے کیسے اس معاشرے میں ہمارا جمہوریت کو کیسے نقصان پہنچایا, وہ تو آپ کو پتہ ہے. کس طریقے سے عمران نے پاکستان کو دیوالیہ بنایا, ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ میں دھکیل دیا, اور یہ معاشی بحران پیدا کیا جس کی وجہ سے مہنگائی, بے روزگاری کی صورت میں آج بھی عام آدمی بوجھ اٹھا رہا ہے. لیکن جو اس کا سب سے بڑا گناہ تھا, وہ جس طریقے سے وہی دہشت گرد جو شکست کھا بیٹھے تھے, جو پاکستان کے چاروں کونوں سے ہم نے نکالے تھے,
عمران نے ان کو ایک بار پھر کھڑا کر دیا۔ عمران نے اس ملک کے اس سلیکٹڈ نے اس ملک کے شہداء کی جو لہو ہے اس پہ سودا کر کے دہشت گردوں کو جو آپ کے پولیس نے پکڑے تھے، جو آپ کے فوج نے پکڑے تھے، ہمارے جیل سے نکالے، جو اے پی ایس میں ملوث تھا، وہ آدمی پاکستان کی ریاست کے ساتھ مذاق کیا جا رہا تھا کہ وہ آدمی جیل سے آزاد ہوا، ترکی میں جا کے بیٹھ کے یا پتہ نہیں کہاں جا کے بیٹھ کے لیکچرز دے رہا۔ آپ سوچیں اے پی ایس کے خاندان، اے پی ایس کا شہداء کیا سوچ رہے ہوتے کہ انصاف دینے تو دور کی بات، جو دہشت گرد ملوث تھے، جو آپ پکڑ چکے تھے، ان کو بھی آپ نے چھڑوا دیا۔ وہ دہشت گرد جو بارڈر کا اس طرف تھے، جو افغانستان کے جیلوں میں پڑے ہوئے تھے، جو افغان حکومت کے قیدی تھے اس لیے کہ وہ طریق طالبان یا کسی اور دہشت گرد تنظیم سے منسلک تھے، وہ جو پاکستان میں سنگین جرائم میں ملوث تھے، جو ہمارا فوج کو، ہمارا شہری کو، ہمارا لوگوں کو شہید کیے تھے، وہ تو وہاں سے نہ صرف رہا کروایا، ان کو واپس یہاں پاکستان میں سابق قبائلی علاقوں میں بٹھا دیا۔ وہ ہمیں امپورٹڈ حکومت کہتا ہے، اس نے تو دہشت گردی کو واپس امپورٹ کر دیا۔ وہی دہشت گرد جن کے ہاتھوں پہ پاکستان کے عوام کے خون تھے، ان کو واپس بلا کے ان کا مہمان نوازی کرنا شروع کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ کون دہشت گرد ہے، کون دہشت گرد نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ کون جرائم میں ملوث ہے، کون جرائم میں ملوث نہیں۔ یہ بھی نہیں مطالبہ کیا کہ ہتھیار پھینکو، ہتھیار سمیت واپس آئے۔ اور آج بھی 2-3 دن پہلے کہتا ہے ٹی وی پہ کہ میں 50,000 اس قسم کے لوگوں کو واپس پاکستان میں لے آ کر آباد کر رہا ہوں۔ اور جب اس طریقے سے پاکستان کے پارلیمان سے پوچھے بغیر، پاکستان کے عوام سے پوچھے بغیر، پاکستان کے شہداء سے پوچھے بغیر ان دہشت گرد کو واپس لے کر آئیں، آج وہ سوال پوچھ رہا ہے کہ دہشت گردی کیوں ایک بار پھر اپنا سر دکھائے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران نے ان کو واپس لے کر آیا، جو واپس آئے وہ یا دہشت گردی میں ملوث ہے، دہشت گردی کو فائنانس کرنے کے لیے کرائم میں ملوث ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نہ صرف دہشت گردی میں اضافہ مگر کرائم میں اضافہ ہو۔ یہ عمران کا سب سے بڑا گناہ ہے اور اس کا ہمیں حساب چاہیے۔ ہمیں حساب چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنا ملک کا جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس پہ کمپرومائز کیا جائے، ہمارا جو بھی دہشت گردی کا کامیابیاں ہیں اس کو دھچکا دیا جائے، جو بڑا مشکل سے امن قائم کیا تھا اس ملک میں اس کو خطرہ میں دھکیل دیا جائے اور اس سلیکٹڈ سے حساب نہ لیا جائے۔ ہمیں اس بات کی حساب چاہیے۔ اور اب عمران کا جو پالیسی تھا دہشت گردی کے بارے میں، اس سے ہمیں ریویو کرنا پڑے گا۔ ہمیں پاکستان کے مفاد میں، پاکستان کی امن کے مفاد میں سوچنا پڑے گا۔
اور اس کے مطابق اپنا پالیسیز بنانا پڑے گا. ہم پاکستان پہ، سیکیورٹی پہ، ہمارا ریچ آف دا اسٹیٹ پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اور ماضی میں جیسے آپ نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، انشاءاللہ تعالی ہم آج بھی کرنے کو تیار ہیں. ہمیں دہشت گردوں کو شکست دلوائیں گے، امن قائم کریں گے. ہم دہشت گردی کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں. ہم نے ماضی میں بھی دہشت گردی کا مقابلہ کیا. ہم جانتے ہیں کہ اس سے نہ صرف دہشت گردی کا واقعے میں اضافہ ہوتا ہے، کرائم میں اضافہ ہوتا ہے. وسائل ضرور کم ہے، لیکن ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس بہادری کے ساتھ ہمارا سندھ پولیس نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، کس بہادری کے ساتھ ہمارا لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان کا مقابلہ کیا. اور اگر مقابلہ کرنا پڑا تو ہم ایک بار پھر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، مگر ہم نہ اپنا ملک پہ نہ اپنا امن پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آخری میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ زیادہ محنت کریں گے. آپ آخری 15 دن جو آپ کے الیکشنز سے پہلے رہتے ہیں، اس میں آپ پھر سے اپنا جو الیکشن کی محنت ہے وہ جاری رکھیں گے. میں کیمپین کرنے کے لیے نہیں آ سکتا ہوں، اس لیے کہ الیکشن کمیشن کا پابندیاں ہیں، اور ہم الیکشن کمیشن کا احترام کرتے ہیں، ہم رول آف لا کا احترام کرتے ہیں، اور کیمپین تو نہیں کر سکتے، مگر آپ میرے نمائندے بن کے کیمپین کر سکتے ہیں اور آپ کریں گے. آپ بھٹو شہید کا منشور لے کے، بی بی شہید کا نظریہ لے کے عوام کے پاس جائیں گے. آپ عوام کو سمجھائیں گے کہ میں نکلا ہوں، میرے ساتھ دو، مل کے اگر ہم کام کرتے ہیں تو ہم اس شہر کراچی میں بھی ترقی کر سکتے ہیں اور پورا ملک بھی ترقی کر سکتا ہے. آپ نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے، اس لیے آپ میرے نمائندے ہو. میرے ٹکٹ پہ لڑیں گے، تیر پہ لڑیں گے تو پھر آپ تیر کا نمائندگی کر رہے ہو. اور آپ کا اس کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کا کردار سے، آپ کا اگر اچھا کارکردگی ہوگا، اگر آپ کا اچھا کارکردگی ہوگا تو پیپلز پارٹی کی اچھا امپریشن جائے گا. تو اس لحاظ سے آپ کو اپنے آپ کو نہ صرف کنڈکٹ کرنا ہے، مگر مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ اس شہر کے عوام کا اصل نمائندگی کریں گے، اس شہر کے عوام کا آواز بنیں گے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ پورا کا پورا طریقے سے محنت کریں گے. آپ الیکشن جیتنے کے بعد ان کو نہیں بھولیں گے، جیتے یا ہارے ان کے ساتھ دیں گے. اگر آپ ایسا ہی کریں گے تو میں جانتا ہوں کہ انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی، جیت تیر کی ہوگی. اور سی ایم صاحب آپ سے بھی ہمیں وعدہ چاہیے کہ یہ جو چیف منسٹر ہاؤس ہے اور یہ جو آپ کا چیف منسٹر ہاؤس میں بھاگ ہے، یہ الیکشن سے پہلے تو ہمارے نمائندے کے لیے کھلا ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد بھی آپ کے دروازے ان کے لیے کھلا ہوں گے. جو پاکستان پیپلز پارٹی کا تیر کا نشان پہ لوکل باڈی الیکشنز کے نمائندہ بنیں گے،
KMC کا نمائندے بنیں گے تو آپ ان کے لیے یہاں مخصوص ٹائم نکالیں گے جہاں وزیر اعلیٰ بھی ہوگا، جہاں صبح کا جو انتظامیہ ہے، بیوروکریسی ہے، وہ بھی ہوں گے، تاکہ وہ اپنے علاقے کے نمائندہ بن کے یہاں آ کے اپنے علاقے کے مسائل بھی حل کر سکیں۔ 15 دن ہے یا 16 دن ہے، اور چلے 14 دن ہے، 14 دن کے بعد میں ایک بار پھر آپ سے ملوں گا۔ 14 دن کے بعد ہم مل کے جیے بھٹو کا نعرہ لگائیں گے، اور 15 جنوری کو کراچی کا الیکشن ہوگا، 16 جنوری کو میئر جیالہ ہوگا۔ جیے بھٹو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ الیکشن کی تیاری کریں اور 15 تاریخ کی شام کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو میئر کراچی کا تحفہ دیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔